بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر آپ کے مطالعہ پاکستان کے چیپٹر معاشی ترقی کے بارے میں ہے۔ معاش کہتے ہیں بیٹا روزگار کو۔ اگر کسی ملک میں روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں یا بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے، اور اگر کسی ملک میں روزگار کے مواقع کم ہیں یا کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک معاشی طور پر تنزلی کا شکار ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم معاشی ترقی کی باقاعدہ تعریف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر آرتھر لیوس معاشی ترقی کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ پروفیسر آرتھر لیوس کہتے ہیں کہ اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے۔ اشیاء و خدمات، اشیاء تو آپ بیٹا سمجھتے ہیں چیزیں، جتنی بھی ملک میں چیزیں بنتی ہیں، چاہے وہ صنعتوں میں بنتی ہیں، معدنیات کی صورت میں ہیں یا پھر زراعت کی صورت میں ہیں، جتنی بھی چیزیں ملک میں بنتی ہیں وہ، اور خدمات بعض لوگ اشیاء نہیں بناتے بلکہ اپنی خدمات دیتے ہیں، جیسے کہ استاد، وکیل، ڈاکٹر، یہ بیٹا تمام شعبہ ایسے ہیں کہ جو چیزیں نہیں بناتے بلکہ اپنی خدمات دیتے ہیں۔ تو پروفیسر آرتھر لیوس کہتے ہیں کہ اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے۔ تو کسی ملک میں جس قدر چیزوں کی پیداوار بڑھتی چلی جائے گی، خدمات دینے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، یا آپ دوسرے معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ خدمات بڑھتی چلی جائیں گی، تو اسی طرح سے وہ ملک بھی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اور بیٹا معاشی ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر معیشت میں بہت سی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، پلاننگ کی جاتی ہے، پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ ہم معاشی ترقی کی تعریف اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ ایک معیشت بڑا پسماندہ ہے، بڑی بیکورڈ ہے، اب اس میں پلاننگ کی گئی ہے، نئے نئے پروگرامز بنائے گئے ہیں، نئی نئی صنعتوں کو ترقی دی گئی ہے، تاجروں کو سہولیات دی گئی ہیں، اس طرح سے اس ملک میں ترقی ہونے لگی ہے، روزگار کے مواقع بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ ایک پسماندہ معیشت اب ایک ترقی یافتہ معیشت کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو اسے ہم کہیں گے معاشی ترقی۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں عشرہ بعشرہ یعنی کہ ہر 10 سال میں پاکستان نے کتنی ترقی کی اور کس طرح سے ترقی کی۔ آئیے بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معاشی ترقی کا پہلا مرحلہ جو کہ 1947 سے 1950 کا دورانیہ ہے۔ 1947 میں بیٹا پاکستان بنا تھا، اور ابتدائی طور پر پاکستان کو بے بہا مشکلات کا سامنا تھا۔ بہت سے ہندو جو پاکستان میں رہتے تھے اکثر صنعتوں پر اور تجارت پر انہی کا زیادہ قبضہ تھا، زراعت پر انہی کا زیادہ قبضہ تھا، لہٰذا جب وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو وہ صنعتیں اور تجارت، وہ سب کا سب جو کام تھا وہ ایک قسم سے رک گیا، اور ایک قسم سے پاکستان کی ترقی جو تھی، معاشی ترقی ایک جگہ پر ٹھہر گئی۔ ہاں کچھ لوگ ہندوستان سے بھی پاکستان ہجرت کر آئے، ان میں کچھ تاجر حضرات بھی تھے، کچھ صنعت کار بھی تھے۔ ان تاجر حضرات نے اور ان صنعت کاروں نے زیادہ تر کراچی میں بسیرا کیا، اور اس طرح سے کراچی صنعتی اعتبار سے اور تجارت کے اعتبار سے پاکستان کا مرکز بن گیا۔ حکومت پاکستان نے 1947 میں ایک صنعتی کانفرنس منعقد کی،
جس میں میسر خام مال یعنی پٹسن، کپاس، چمڑے وغیرہ سے متعلق صنعتی اداروں کے قیام کی سفارش کی۔ بیٹا خام مال اس مال کو کہتے ہیں جس سے تیار مال کیا جا کہ وہ مال تیار کیا جا سکے جو لوگوں کو سہولت میسر ہو، جس سے اور لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، اسے ہم کہتے ہیں تیار مال۔ تو خام مال وہ ہوتا ہے جس سے وہ مال تیار کیا جاتا ہے کہ جس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اب پاکستان میں جو خام مال آسان ہی سے دستیاب تھا اور زیادہ مقدار میں تھا وہ تھی پٹسن۔ پاکستان میں بہت زیادہ پٹسن ہوتی تھی، بالخصوص مشرقی پاکستان میں پٹسن کی مقدار بہت زیادہ تھی، اور پاکستان میں کپاس بہت زیادہ ہوتی تھی، چمڑا پاکستان میں بہت زیادہ تھا۔ اس وجہ سے ابتدائی طور پر کیونکہ یہ تینوں خام مال آسانی سے پاکستان میں دستیاب تھے، لہٰذا 1947 میں ایک صنعتی کانفرنس میں ان صنعتوں کی ترقی کے لیے پلاننگ کی گئی اور ایک کارپوریشن قائم کی گئی جس سے معاشی ترقی کا آغاز ہوا۔ اب دیکھتے ہیں بیٹا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی کا دوسرا مرحلہ جو تھا، جو کہ 1950 سے لے کر 60 تک تھا، اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پلاننگ کی گئی اور پاکستان نے مزید معاشی طور پر ترقی کی۔ معاشی ترقی کا دوسرا مرحلہ کوریا کی جنگ کے صنعتی شعبے پر مثبت اثرات سے شروع ہوا۔ اس جنگ میں پاکستان نے بہترین حکمت عملی اپنائی اور آزاد اور نرم تجارتی پالیسی بنائی، جس سے پاکستان کی برآمدات بڑھ گئیں اور پاکستان نے خوب زر مبادلہ کمایا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو خام مال کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو حکومت نے درآمدات پر پابندی عائد کر دی، یعنی کہ اب آپ کوئی چیزیں باہر سے اپنے ملک میں نہیں منگوا سکتے، درآمد نہیں کر سکتے۔ درآمد کا مطلب ہوتا ہے دوسرے ملکوں سے چیز منگوانا، اور برآمد کہتے ہیں بیٹا دوسرے ملکوں کو چیزیں بھیجنا یا باہر چیزیں بھیجنا۔ برآمد بے سے بر کا مطلب ہوتا ہے باہر چیزیں بھیجنا۔ تو درآمدات پہ حکومت نے پابندی لگا دی۔ ظاہری بات ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی بنائی ہوئی چیزیں، صنعتوں میں بنی ہوئی چیزیں پاکستان میں زیادہ خریدی جانے لگیں اور صنعتی شعبے کو خوب ترقی ہوئی۔ ایک آپ نے بات بڑی اہم بیٹا یہاں پہ یاد رکھنی ہے، جو کہ سوال MCQs جو ہے بڑا اہم ہے اور بورڈ میں بار بار آتا بھی ہے، وہ یہ کہ حکومت پاکستان نے 1952 میں یعنی کہ 1952 میں ایک مالیاتی ادارہ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا۔ یہ آپ نے لازمی بیٹا یاد ذہن میں رکھنا ہے کہ 1952 میں پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی گئی۔ اب بیٹا اس دور میں ایک بڑی اچھی پلاننگ کی گئی، اور وہ یہ کی گئی کہ بڑی بڑی جو صنعتی شعبے تھے ان میں سرمایہ کاری زیادہ کی گئی، مثلاً سیمنٹ سازی ہو گئی، کاغذ بنانے کے کارخانے ہو گئے، سوئی گیس کے پائپ لائنز جو ہوتے ہیں، یا شپ یارڈ یعنی کہ جہاں پہ بحری جہاز آ کے ٹھہرتے ہیں، تو ان شعبوں میں زیادہ سرمایہ کاری کی گئی، جس سے ملک کی صنعتوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اور معاشی ترقی میں بھی اضافہ ہوا، لوگوں کو روزگار بھی زیادہ ملنے لگا۔ اس دور کی ایک اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی دوران یعنی کہ 1950 سے 1960 کی جو دہائی تھی، اسی دوران پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا گیا، اور یہ بنا بیٹا 1955 میں، اور یہ 5 سالہ منصوبہ تھا 1955 سے لے کر 1960 تک۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اتنا فائدہ تو نہ ہو سکا پاکستان کو، کچھ فائدہ ہوا لیکن کچھ فائدہ نہیں بھی ہوا، کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا، کیونکہ پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا، تو اہداف کو مکمل طور پر حاصل
نہ کیا جا سکا۔ قومی آمدنی میں 11% اضافہ ہوا صرف، فی کس آمدنی صرف 3% بڑھ سکی۔ فی کس سے مراد ہے ایک فرد کی آمدنی، کہ اگر ملک کا کوئی شخص جو تھا، کوئی فرد جو تھا، وہ 100 روپیہ کماتا تھا تو وہ 103 روپے کمانے لگا، یہ 3% اضافہ ہوا۔ ملک کی بچتوں کی شرح کم ہو گئی۔ صنعتی میدان میں کئی صنعتیں قائم ہوئیں، مثلا کاغذ سازی کی صنعت، گتا سازی کی، کھاد کی اور کیمیائی اشیاء کی صنعتیں بنائی گئیں۔ اور سب سے اہم بات بیٹا یہ کہ توازن ادائیگی میں 24 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔ توازن ادائیگی یہ ہوتا ہے بیٹا، دیکھیں ہم کسی ملک سے کچھ چیزیں خریدتے ہیں، کچھ چیزیں اس ملک کو بیچتے ہیں، اگر تو جتنی چیزیں ہم نے خریدی ہیں اتنی ہی بیچی جائیں، ان کے برآمدات اور درآمدات دونوں برابر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توازن ادائیگی درست ہے، صحیح ہے۔ اور اگر برآمدات زیادہ کم ہو جائیں اور درآمدات زیادہ ہیں کہ ہم زیادہ چیزیں منگواتے ہیں اور باہر چیزیں کم بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ توازن ادائیگی جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو 24 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔ زرعی فصلوں میں بھی کچھ خاطر خواہ توجہ نہ دی جا سکی تو ان میں بھی کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو پہلا 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ بیشتر شعبوں میں ناکام رہا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اس سے اگلے 5 سالہ منصوبے کے لیے نئی سوچ ملی، نئی فکر ملی، نیا انداز ملا، یہ اس کا ضرور فائدہ ہوا۔ چلیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ 1960 سے لے کر 70 کے درمیان پاکستان نے معاشی طور پر کیسے ترقی کی۔ جی بیٹا یہ جو ہمارا 1960 سے لے کر 1970 تک کا دہائی ہے، عشرہ ہے، اس میں جو اہم واقعات پیش آئے تو اس میں سب سے پہلا واقعہ تو یہ تھا کہ 1958 میں کہ 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے اقتدار سنبھال لیا اور ماشاء اللہ لگا دیا، اور انہوں نے ذخیرہ اندوزوں، سمگلروں اور چور بازاروں کو پکڑا اور سخت سزائیں دیں، جس کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں کافی کم ہو گئیں اور ملک میں مہنگائی کم ہو گئی۔ اس دوران بھاری مشینری لگائی گئی اور بڑے صنعتی ادارے قائم کیے گئے۔ اور پھر جو اہم واقعہ اس دوران ہوا وہ تھی 1965 کی جنگ۔ 1965 کی جنگ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اور اس جنگ کے بعد ہمارے صنعتی شعبے کی ترقی تو سست ہو گئی لیکن زراعت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ یہ 5 سالہ منصوبہ پچھلے منصوبے کی بنسبت زیادہ کامیاب رہا اور اس میں کافی پاکستان نے معاشی طور پر کافی ترقی کی ہے۔ اور جو اس میں اہم بات ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ قومی آمدنی 30% سے زائد بڑھ گئی۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ صنعتی شعبہ میں 40% سالانہ سے زیادہ ترقی ہوئی، برآمدات میں 7% سے زیادہ ترقی ہوئی، زرعی شعبے میں 15% سے زیادہ ترقی ہوئی۔ روزگار کے مواقع تو اتنے نہ بڑھ سکے لیکن اس کے باوجود یہ 5 سالہ منصوبہ کافی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اور جو اس میں اہم بات ہے بیٹا تو اس کے بعد بیٹا جی آپ دیکھیں کہ 1965 سے 1970 تک تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا گیا۔ آپ نے دیکھا سب سے پہلا ترقیاتی منصوبہ بنا تھا 1955 میں۔ یہ آپ نے بیٹا اچھی طرح یہ MCQ بڑا اہم ہے کہ 1955 میں بنا اور 1960 تک۔ اس کے بعد دوسرا 5 سالہ منصوبہ 1961 سے لے کر 1965 تک۔ اس کے بعد تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1965 سے لے کر 1970 تک۔ یہ والا جو تیسرا 5 سالہ منصوبہ تھا یہ دوسرے 5 سالہ منصوبے کی طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس میں ترقی کی رفتار انتہائی سست ہو گئی۔ صنعتی ترقی میں صرف 9% اضافہ ہوا، سرمایہ کاری بھی کم ہو گئی، زرعی ترقی بھی پہلے کی بنسبت کم ہو گئی،
برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ بہترین نتائج نہ دے سکا، تو یہ منصوبہ جو تھا مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی ناکامی کی جو بڑی وجوہات تھیں وہ اگر آپ دیکھیں سب سے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ تیسرے 5 سالہ منصوبے کو حقیقی وسائل اور سازگار حالات میسر نہ آ سکے جو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے درکار تھے۔ تو بنیادی طور پر یہ 2 وجوہات تھیں کہ ایک تو وسائل نہیں تھے، دوسرا ابھی پاکستان 1965 کی جنگ سے فارغ ہوا تھا، تو جنگ کے بعد بھی حالات کافی ناسازگار تھے، تو یہ معاشی ترقی جنگ کے بعد تو آٹومیٹکلی رک جاتی ہے، تو حالات بھی سازگار نہ تھے۔ اس وجہ سے تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔ معاشی ترقی کے چوتھے مرحلے میں جو کہ 1970 سے 1980 کے اشرا پر مشتمل تھا، اس میں 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلا جو واقعہ تھا وہ سقوط مشرقی پاکستان کا سانحہ تھا، جس میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا اور دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے ظاہر ہوا۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا زخم تھا، اور جس کے نتیجے میں یہ مغربی پاکستان میں یعنی کہ اس پاکستان میں 1971 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا، اور یہ آپ 9th میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1971 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بہت سے صنعتوں کو قومیہ لیا کہ نیشنلائز کر لیا یا حکومت کی دسترس میں لے لیا، قومی ملکیت میں لے لیا۔ ان میں کون کون سے کارخانے تھے؟ اس میں گھی کے کارخانے تھے، تجارتی بینک تھے، جہاز ران کمپنیاں تھیں، آٹا ملیں تھیں، کپاس کے کارخانے تھے، چاول چھڑانے کے کارخانے تھے۔ اس طرح سے بہت سارے کارخانے وہ ملکی تحویل میں قومی ملکیت میں لے لیے گئے، جس کی وجہ سے صنعتی ترقی کو کافی نقصان ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو ڈالر جو تھا وہ 4 روپے 67 پیسے سے 11 روپے تک چلا گیا، اور پہلے 7 سالوں میں تو بہت مایوس کن معاشی طور پر بڑی مایوس کن رہی۔ پھر 1977 میں یعنی کہ 1977 میں جناب محترم محمد ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ ضیاء الحق صاحب کے ماشاء اللہ لگانے کے بعد ملک دوبارہ سے معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو گیا۔ اسی دوران چوتھا ترقیاتی منصوبہ بنایا گیا جو کہ 1970 سے 1975 تک تھا۔ یہ منصوبہ تو بالکل بھی کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ اندرون ملک نامساعد حالات کی وجہ سے چوتھے 5 سالہ منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور اس منصوبے کو بالآخر منسوخ کرنا پڑا۔ تو آپ نے دیکھا بیٹا کہ اس دوران زیادہ معاشی ترقی نہ ہو سکی، اس کی بنیادی وجہ اندرون ملک نامساعد حالات تھے۔ آئیے بیٹا اب ہم چلتے ہیں معاشی ترقی کے 5ویں مرحلے کی طرف۔ عزیز طلباء، جب ہم معاشی ترقی کا 5واں اشرہ دیکھتے ہیں جو کہ 1980 سے لے کر 1990 تک ہے، تو اس میں پاکستان نے صنعتی اعتبار سے بھی اور زرعی اعتبار سے بھی خاطر خواہ ترقی کی۔ اگر آپ دیکھیے تو شروع میں دیکھیے 1980 سے 1990 کے دوران میں کپاس، چاول، گنے اور گندم کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا، اور اس کے بعد دوسری لائن میں دیکھیے بیٹا کہ اس دور کو صنعتی ترقی کا بہترین دور کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ان دونوں باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ 1980 سے 1990 کے دوران پاکستان نے نہ صرف زرعی اعتبار سے بلکہ صنعتی اعتبار سے بھی کافی ترقی کی۔
اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پیراگراف میں آ جائیے کہ 1978 سے 1983 کے دوران 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 1977 میں مارشل لا لگا تھا تو حالات ابھی اتنے سازگار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس 5 سالہ منصوبے میں بھی پاکستان نے کافی ترقی کی۔ آپ دیکھیے کہ سازگار حالات کے باوجود شرح ترقی 6% رہی، صنعتی پیداوار میں 9% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ میں نیچے دیکھیے بیٹا، دیہی علاقوں کی ترقی کی طرف بالخصوص توجہ دی گئی، اور سب سے اہم بات کہ نظام زکوٰۃ کو بہتر بنایا گیا، جس سے غریب اور مفلوق الحال جو لوگ تھے ان کی مدد کی گئی۔ یہاں ایک بڑا اہم لفظ ہے کہ افراط زر صرف 5% رہ گیا۔ افراط زر کہتے ہیں، افراد کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، اور اس کا الٹ ہوتا ہے بیٹا تفریط۔ تفریط کہتے ہیں کمی کو، افراط و تفریط لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا بیٹا۔ تو افراط زر کہتے ہیں زر یعنی روپے کا زیادہ ہونا، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر روپیہ زیادہ پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آ جائے، لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہو، بہت زیادہ پیسہ ہو، تو پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، افراط زر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ افراط زر جو تھا، ان کی جو زر کی گردش جو تھی بیٹا، جو زر زیادہ تھا وہ کم ہو کر صرف 5% رہ گیا۔ تو اس دور میں پاکستان نے کافی ترقی کی۔ اسی دوران 1983 سے 1988 کے دوران چھٹا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا، اور ایک اور اہم بات اس اشرے کی وہ یہ ہے کہ محمد ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں الیکشن کروائے اور آمریت کو ختم کر کے جمہوریت کو بحال کیا، جس کے نتیجے میں محمد خان جنیجو کی حکومت بنی۔ یہ آپ 9th میں پڑھ چکے ہیں۔ تو 1985 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے معاشی ترقی کو اور تیز کر دیا، جس کے نتیجے میں صنعتوں اور توانائی پیدا کرنے کے شعبوں میں نجی سرمایہ کاری ہوئی، سڑکیں بنائی گئیں اور جن کو شہر میں منڈیوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، زکوٰۃ اور نظام عشر کو بہتر بنایا گیا، روزگار کے مواقع مزید بڑھ گئے، اور سب سے اہم جو بات ہوئی وہ یہ کہ خام ملکی پیداوار یعنی کہ GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکشن جو تھی اس میں 6.6% اضافہ ہوا۔ اور ایک اور اہم بات کہ افراط زر سے 6% رہ گیا، بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ چھٹے 5 سالہ منصوبے کے دوران پاکستان نے کافی ترقی کی، اور بالخصوص جب جمہوریت بحال ہوئی اور محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس ترقی کو، معاشی ترقی کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ 1988 میں ملک میں دوبارہ سے مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں محمد ضیاء الحق جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے۔ 1988 میں پھر الیکشن ہوئے۔ اس الیکشن کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کے دور حکومت میں بھی معاشی حالت پاکستان کی معاشی حالت کافی بہتر رہی۔ ان کو اگرچہ دورانیہ ان کا بہت مختصر سا تھا، تقریباً 2 یا 2.5 سال صرف انہیں حکومت کی ملی، لیکن ملک کی معاشی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ خام پیداوار جو تھی وہ 5.1% رہی، زرعی ترقی جو تھی 5.2% رہی، اور آپ یہ دیکھیے 1999 سے 1990 کے دوران ادائیگی توازن میں بہتر ہوئی، بیرونی تجارت کا خسارہ کم ہوا اور ملک میں سرمایہ کاری بڑھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے بھی دور حکومت میں اگرچہ ان کا دورانیہ بہت کم تھا، لیکن پاکستان نے کافی استحکام آیا، خاص طور پہ صنعتوں کے معاملے میں کافی استحکام آیا اور پاکستان نے کافی ترقی کی۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں معاشی ترقی کا چھٹا مرحلہ۔ جب بیٹا ہم چھٹا مرحلہ دیکھتے ہیں
1990 سے 2000 کے دوران تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پر استحکام نہیں تھا، پاکستان میں سیاسی طور پہ استحکام نہیں تھا۔ تو سیاسی طور پر مستحکم نہ ہونا یہ ایک معاشی ترقی کی تنزلی کا سبب بھی بنتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت منتخب ہوئی اور 1993 میں ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، اور اس کے بعد الیکشن کروائے گئے تو نواز شریف صاحب کی حکومت آئی۔ جب ان کی حکومت آئی تو وہ ان کی حکومت کو بھی گرا دیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے الیکشن کیے گئے، تو الیکشن میں دوبارہ بے نظیر بھٹو صاحب جو تھیں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں، لیکن 1996 میں ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، لیکن 1999 میں ان کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا۔ اس کے بعد بیٹا ابھی اسی دوران اگر آپ دیکھیں نیچے دوسرے پیراگراف میں دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی دوران پاکستان میں 8واں 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا تھا، جو کہ 1993 میں بنا تھا۔ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بنا تھا، 1998 تک یہ منصوبہ رہا، 5 سالہ یہ منصوبہ رہا۔ تو اس منصوبے کے دوران ایک تو چند ایک باتیں آپ ذہن نشین رکھیں کہ ایک تو پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ظاہر بات ہے ان پابندیوں سے بھی معاشی ترقی رک جاتی ہے، پھر مردم شماری بھی کروائی گئی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا خام ملکی پیداوار GDP اور زرعی شعبہ کی پیداوار میں سالانہ 6% کے حساب سے اضافہ ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کی، کتنی زیادہ پابندیوں کے باوجود بھی پاکستان معاشی طور پہ کافی مستحکم رہا۔ آئیے بیٹا آگے دیکھتے ہیں۔ ایک بات بیٹا جو بڑی اہم ہے اس دوران کہ وہ بات یہ ہے کہ اس دوران بہت سارے جو زرعی صنعتی ادارے تھے انہیں پرائیویٹ جو قومی ادارے تھے جو قومی ادارے تھے جو ملکی تحویل میں تھے یا قومی تحویل میں تھے انہیں پرائیویٹ کر دیا گیا، یعنی کہ انہیں مطلب بیچ دیا گیا، جس کی وجہ سے جو صنعتی ترقی تھی وہ بہتر ہوئی۔ اگر آپ دیکھیے بیٹا سب سے اوپر دیکھیے آپ کہ نجی سرمایہ کاری میں 22.8% اضافہ ہوا۔ وہ ظاہر بات ہے کہ حالات بہتر ہو گئے، اور جو یہ قومی ادارے تھے جو کہ اچھا رزلٹ نہیں دے رہے تھے انہیں بیچ دیا گیا، نجی لوگوں کو پرائیویٹ لوگوں کو بیچ دیا گیا، تو سرمایہ کاری بڑھ گئی اور ملک میں کافی ترقی ہوئی۔ لاسٹ میں دیکھیے بیٹا ملک میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کے بعد 5 سالہ منصوبوں کا دور ختم ہو گیا۔ یہ آپ نے بیٹا خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ آخری 5 سالہ منصوبہ تھا۔ اس کے بعد 5 سالہ منصوبوں کا جو ایک انداز تھا، طریقہ تھا، اسے ختم کر دیا گیا۔ اب جو ہوتا ہے بیٹا اب سالانہ ترقیاتی منصوبے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق ملکی ترقی کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، ان کے 5 سال کے لیے نہیں بلکہ ہر سال۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ پاکستان میں سیاسی طور پہ استحکام نہیں تھا، ہر 2 سال بعد 3 سال بعد حکومت بدل جاتی تھی، تو جو نئی حکومت آتی تھی ایک حکومت نے 5 سالہ منصوبہ بنایا اور پھر دوسری حکومت نے آ کے اسے تبدیل کر دیا، اس طرح سے اس کے فائدہ ہونے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے 5 سالہ منصوبوں کو ختم کر سالانہ ترقیاتی منصوبے بنائے جانے لگے۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں معاشی ترقی کا 7واں مرحلہ جو کہ 2000 سے لے کر 2010 تک ہے۔ اگر بیٹا ہم یہ 7واں مرحلہ دیکھتے ہیں جس میں جنرل پرویز مشرف کے 9 سالہ دور حکومت پر مشتمل ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی کی رفتار 7% رہی، اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے معاشی ترقی کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، مگر اگر آپ دیکھیں تو اس کا نتیجہ آپ کو بالکل نیگیٹو ملا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عام آدمی کی زندگی کے مسائل میں بہت اضافہ ہوا، مہنگائی بھی بڑھ گئی، سب سے بڑی بات مہنگائی بڑھ گئی۔ پھر 2008 میں انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت بن کے ابھری۔
ان کے دور میں بھی معاشی ترقی کی کافی کوششیں کی گئیں، لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی طرف اقدامات کیے گئے، لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 2013 میں پاکستان مسلم لیگ کی 2013 میں الیکشن ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ بھاری اکثریت سے قائم ہوئی، اور انہوں نے ان کے دور حکومت میں، ان کے ایک پہلے سال میں 2013 سے 2014 کے دوران مالی جو جی ڈی پی جو تھا وہ 4.1% رہا۔ یہ پہلے سال کا تھا ان کا، تو ان کی حکومت کافی بہتر رہی۔ تو آگے دیکھتے ہیں بیٹا جی، آگے نیچے دیکھیے بیٹا، نیچے کچھ پورے 10 سال کے ایک گوشوارے دیے گئے ہیں، جس میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی ہر سال کیسا رہا۔ تو بیٹا جی ڈی پی کہتے ہیں گروس ڈومیسٹک گروتھ کو، یا پروڈکشن کہہ لیں، گروس ڈومیسٹک پروڈکشن کہتے ہیں بیٹا۔ ہم اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں خام ملکی پیداوار۔ اس سے مراد بیٹا وہ پیداوار ہوتی ہے جو ایک سال میں کوئی ملک جتنی بھی اشیاء بناتا ہے یا جتنے بھی لوگ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ بنتی ہے خام ملکی پیداوار۔ پھر سن لیجئے بیٹا، ایک سال کے دوران جتنی بھی ایک ملک میں اشیاء بنائی گئیں، ان کی قیمتوں کو یا ان کی آمدن کو، اور جتنے بھی لوگوں نے خدمات پیش کیں تو ان کی آمدنیاں اگر سب کو پلس کر لیا جائے، ایڈ کر لیا جائے تو یہ خام قومی آمدنی بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بیٹا خالص قومی آمدنی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ملک سے باہر ہوتے ہیں، اس ملک کے باشندے ہوتے ہیں لیکن دوسرے ممالک میں کما رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے کما کر وہ رقمیں جو ہیں وہ اس ملک میں بھیجتے ہیں، اگر اس اماؤنٹ کو بھی اس میں ایڈ کر لیا جائے تو وہ خالص قومی آمدنی نکلتی ہے۔ بہرحال ہم تو خام قومی آمدنی کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم سالانہ پیداوار دیکھتے ہیں خام قومی آمدنی کی، تو آپ دیکھیے 2001 میں خام قومی آمدنی یا جی ڈی پی کی جو تھی گروتھ وہ رہی 2% رہی۔ 2001 سے 2002 میں 3.1 رہی، یہ سالانہ ہے بیٹا۔ 2002 سے 2003 میں 4.7 رہی، 2003 سے 2004 میں 7.5 رہی، اور 2004 سے 2005 تک 9 رہی۔ یہ سب سے زیادہ اس سن میں پاکستان کی خام قومی پیداوار بڑھی۔ اس کے بعد کم ہونا شروع ہو گئی۔ اگر آپ دیکھیں 2005 اور 6 میں صرف 5.8 ہوئی، تو 2006 اور 7 میں کچھ بڑھی 6.8، 2007 اور 8 میں 3.7 ہوگی، بہت زیادہ کم ہوگی، اور 2008 سے 9 میں اور زیادہ کم ہوگی 1.7، اور اس کے بعد 2009 سے 2010 میں 3.1 رہی، اور 2010 سے 2011 میں صرف 3 رہی، اور 2011 سے 2012 میں 3.7 رہی۔ اور پھر آپ نے دیکھا 2013 میں الیکشن ہوئے، اور 2013 سے 2014 کے دوران وہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، وہ نون لیگ کی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس میں 4.1 رہی۔ تو یہ تھی پاکستان کی، اگر دیکھیں آپ 2001 سے لے کر 2012 تک یہ جی ڈی پی کا ایک آپ کے سامنے گوشوارہ تھا، تو اس سے اپنے اندازہ لگایا ہوگا کہ پاکستان کا جی ڈی پی کس طرح سے کم یا زیادہ ہوتا رہا۔ میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو سارا لیکچر اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا، وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ بیٹا اس کو دوبارہ سے اس لیکچر کو 2-3 مرتبہ سنیے اور اس کو سمجھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کی مرحلہ وار معاشی ترقی کے بارے میں کافی کچھ اور کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔